بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں نماز تہجد کے فضائل، اس کا طریقہ اور اس کے متعلق جتنی بھی باتیں عرض کریں گے۔ نمازوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ نماز فرائض ہیں، پھر ان کے بعد واجبات ہیں، پھر ان کے بعد سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے۔ مگر نوافل کی بھی فضیلت یہ ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کا بھی کچھ کم درجہ نہیں ہے کہ اس کا اتنا اونچا درجہ ہے، تو جب فرائض بندہ ادا کرتا ہے تو ان کا کتنا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنی ان کی عزت ہے، اور پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کتنا پسند فرماتا ہے۔ تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص رات کو جاگے اور اپنے اہل خانہ کو جگائے اور پھر دونوں دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ صرف 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 نوافل پڑھے، تو ان کا جو درجہ ہے، کیٹیگری ہے، وہ کیا آ گئی؟ کثرت سے یاد کرنے والے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنا راضی ہوتا ہے کہ جو بندہ اٹھ کر 2 رکعت ادا کرتا ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اسلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کتنا اس کا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت رات کو نفل پڑھنے والوں کو فرماتا ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جنت میں داخلے کی یوں سمجھ لیں کہ ضمانت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اور یہ ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نفلی عبادت کا بھی یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، اور جو وقت ہے ان نوافل کا بزرگان دین کے نزدیک پسندیدہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کو اختیار فرمایا، پچھلی رات کا پچھلا پہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت فرمائی، بزرگان دین نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لوگ جو ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، اپنے رب سے پیار کرنے والے، تو وہ بھی رات کے پچھلے پہر کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ کتنی فضیلت ہے، کتنا عرفہ والا مقام ہے۔ تو اس کے بعد تہجد کی نماز، تہجد کا معنی ہی نفل ہے۔ تو علماء کرام نے اس میں 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ایک بندہ بغیر سوئے کوئی نماز پڑھے تو اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز پڑھی، اس سے بعد جو بھی نماز پڑھی
سویا نہیں تو اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، یعنی رات کی نماز۔ اور نماز تہجد جو ہے اس کو بزرگان اور اسلامی جو نقطہ نظر ہے اس نگاہ سے اسی نماز کو نماز تہجد کہا جاتا ہے کہ جو رات کا کچھ حصہ سونے کے بعد پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی رات کو نماز پڑھی جائے اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور جو سونے سے پہلے پڑھی جائے اس کو بھی صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور جو کچھ دیر سونے کے بعد رات کو 12 بجے اٹھ کر کوئی پڑھتا ہے 11 بجے اٹھ کر کوئی پڑھتا ہے، کوئی 2 بجے اٹھ کر پڑھتا ہے، کوئی آج سردیاں ہیں تو کوئی 4 بجے اٹھتا ہے اور پڑھتا ہے، تو بھی یہ اس کی نماز تہجد ہوگی۔ تو اب آتے ہیں نماز تہجد کی رکعات کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جیسے کہ پچھلے حدیث مبارکہ میں آپ سن چکے ہیں کہ جس نے 2 رکعت پڑھی اللہ رب العزت اس کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے گا، تو کم از کم 2 رکعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق 8 رکعت نوافل اور 3 وتر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان شریف میں بھی پڑھتے تھے، اور رمضان شریف کے علاوہ بھی سرکار اسی طرح صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ تو بزرگان دین، بہت سے بزرگان دین جو ہے انہوں نے اسی طریقہ کو اختیار کیا ہے کہ وہ رات کو 8 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اس کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 کے بھی جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ 12 رکعتیں ہیں تہجد کی۔ تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی جب نماز شروع کی جائے تو سب سے پہلی رکعت جو ہے اس میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، دوسری رکعت میں 2 مرتبہ، تیسری رکعت میں 3 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 4 مرتبہ، یہاں تک کہ ہر رکعت میں ایک بار بڑھاتے جائیں۔ اگر 8 رکعت پڑھیں تو 8ویں رکعت میں 8 مرتبہ، اور اگر 12 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 12ویں رکعت میں 12 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تو اس کا بہت بڑا اجر اور فضیلت ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بہت راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ تو یہ نماز تہجد کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، زیادہ مناسب طریقہ یہی ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت بھی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، یا ساری کی اکٹھی نیت کرے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے، 2 رکعتیں پڑھے، سلام پھیرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، پھر سلام پھیرے، اسی طرح پڑھتے 4 رکعتیں پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12 پڑھے، جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے بخشش مانگے، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرے، بزرگان دین اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرے، اور اپنے لیے صحت و رزق اور ہر طرح کی خیر و عافیت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ رب العزت یقیناً اپنی بارگاہ میں سوال کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز تہجد کو ہمیشہ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو ہمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی عرض قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔